بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر ما اہل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزحج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار باریک نیزہ ہاتھ میں لیے سرکردگی قیس بن حمیرہ پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا، ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالے۔ حضرت صدیق نے ان کو دعائے خیر دی، یہ آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلہ طے کی فوج تھی جس کے سردار حارث بن مسعد الطائی تھے۔ جس وقت حارث خلیفہ اول کے قریب آئے تو ازراہ تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ پا چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اور ان کے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم ازد ایک جمعیت کثیر کے ساتھ تھی، اس کے سپہ سالار جندم بن عمرو الدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور فرمایا: تم کیوں چلے؟ تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: صدیق، اول تو اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرے شام کے میں وجات انشاءاللہ العزیز کانے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق العبسی کے زیر کمان بنو عبس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار غیثم بن اسلم الکنانی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے ان کی اولاد و اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاؤ حشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چونکہ ایک جمع غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رسد میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانے پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معروض کی جائے کہ چونکہ یہاں کثرت ازدحام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس صلاح و مشورے کے بعد یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حمیرہ المرادی نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا ہم نے اس کو خداوند تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہو تو ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم اپنے وطن مالوف کی طرف لوٹ جائیں۔ اس طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلے نے عرض کیا۔ جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا: اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ،
واللہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ میرا منشا محض تمہارے تکمیل کرنا تھا کہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور باقاعدہ دیگر حضرات مثلا حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، سعید بن زید بن عمر اور قبیلے اوس اور خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی، تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکے۔ آپ نے فوج ظفر موج پر ایک نظر ڈالی، لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، بار الہ آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجہ میں اسیر نہ کیجیے، انک علی کل شیء قدیر۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شاہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرحمت کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ بن عامر بڑے قدر و منزلت و بزرگی و شرافت کے آدمی ہے، تم ان کی شجاعت اور حملہ آوری، مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہو۔ میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہر اول اور مقدمۃ الجیش کے رکھو۔ اب یہ دونوں لشکر مسلح تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کے وقت جناب صدیق اکبر باپیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ تعالیٰ کے غضب سے شرم و حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہو اور آپ باپائدہ چلے، یا تو جناب والا سوار ہو لیے یا ہمیں حکم دیے کہ ہم بھی پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، نہ میں سوار ہوتا ہوں نہ تمہیں اترنے کو کہتا ہوں، میں اپنے اس پیادہ اجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح آپ ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے، وہاں آ کر آپ ٹھہر گئے۔ یزید بن ابو سفیان نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ، ہمیں آپ کچھ نصائح اور وصیتیں کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنے قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاح و بہبود نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ